عزیز دوستو، یہ جو زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں جب لوگ جانوروں کی مظلومیت کا بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بے زبان ہے بیچارہ، اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی بیان نہیں کر سکتا، اس کے دل میں کیا خواہش ہے اور اس کے من میں کیا جذبہ ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا، بیچارہ بے زبان ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دی ہوئی ہمیں دولت ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہماری طلب ہوتی ہے وہ ہم مانگ سکتے ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ہر چیز کے دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں، اس کا درست استعمال بھی ہوتا ہے اور اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کریں گے قیامت میں بڑا پچھتائیں گے، اور جو اپنی باتوں کو اور اپنے لہجوں کو محتاط رکھیں گے، اللہ سے ڈر کر گفتگو کریں گے، قیامت میں اجر پائیں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کبھی کبھی تم بات کرتے ہوئے اس طرح کا جملہ بولتے ہو، اس طرح کی بات کہتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھ لیں کہ زبان کا درست استعمال کرنا ہے۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اس کا کئی دفعہ یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ان کے جملے بے منطق ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں کا کوئی وزن اور اثر نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں اس کی تو عادت ہے، لیکن جو لوگ کم گو ہوتے ہیں، جن سے لوگ سننا چاہتے ہیں پر وہ کہتے تھوڑا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں کا وزن بھی ہوتا ہے اور ان کے جملوں کا حسن بھی ہوتا ہے، ان کی کہی ہوئی باتوں کا معاشرے میں اثر بھی ہوتا ہے۔ تو گفتگو کرنی تو ہے، اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ گفتگو کا اثر لازمی ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے قبیلوں میں جو جملے زیادہ بولے جاتے ہیں نا، وہی جملے ہمارے بچوں کی زبانوں پر بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی ہماری کہی ہوئی باتیں وہ صرف باتیں نہیں ہوتی، وہ معاشرے کے اندر سبق بن کے لوگوں کے کانوں میں اتر کر ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر توجہ فرمائیے گا، آپ کوئی دکھ اپنا سنانے لگے نا، کبھی کوئی اپنی تکلیف کسی اپنے پیارے کو بتانے لگے تو بات کرنے سے پہلے آنسو نکل آتے ہیں، یعنی آپ کی بات آپ پر اثر کر گئی، اور آپ کوئی ہنسی والی بات کرنے لگے، کوئی لطیفہ سنانے لگے، کوئی خوش طبی والا جملہ کہنے لگے تو بعض لوگوں سے بات ہوتی نہیں، وہ بات سنانے سے پہلے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھ لیجیے گا بات کو کہ اگر ہم ایسی باتیں کریں گے نا جیسی معاشرے میں روز ہوتی ہے، یہاں حالات ٹھیک نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو یہ باتیں کرنے سے یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ دل کو مایوس بھی کر دیں گے۔ اور اگر آپ بار بار اس طرح کی گفتگو کریں گے نا، اللہ بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، راستے کھولنے والا ہے، آسانیاں کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، اگر یہ جملے آپ دہرائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل تازہ ہونے لگا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہونے لگی۔ کیوں آج لوگوں کو سوسائٹی میں ایک دوسرے سے پیار نہیں رہا؟ ہم باتیں بڑی سخت کرتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں ہم اپنے رویے کو تلخ بنا لیتے ہیں، سبھی پر تنقید کرتے پھرتے ہیں۔
नतीजा ये निकलता है कि हमारा दिल हर एक के बारे में सख्त हो जाता है। तो गुफ्तगू का असर होता है, बातों का असर होता है। गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत करनी चाहिए, सुलझी हुई करनी चाहिए, निखरी हुई करनी चाहिए, बातों का मौजू होना चाहिए, लफ्जों में हुस्न होना चाहिए। लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी है अहले जुबान से आगे। तो खूबसूरत लबो लहजा हो, खूबसूरत अंदाज हो, और अगर कोई चाहे कि मेरी बातें बड़ी मीठी हो जाएं, मेरी गुफ्तगू बड़ी हसीन हो जाए, मेरा लबो लहजा कभी किसी को तकलीफ ना दे, मेरे अंदाज से कभी किसी का दिल ना टूटे, तो फिर उसका सिर्फ एक ही हल है कि वो सुबह शाम और कोई बात ना करे, बस जिक्र मुस्तफ़ा करे। मैं बुलबुल खुश लहजाए गुलज़ारे नबी हूँ, मीठी मेरी बातें हैं क्योंकि नमक खारे नबी हूँ। आप हुजूर का जिक्र पाक करें, नबी पाक का तज़किरा करें, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू करें, नबी पाक के हुस्न की, जमाल की, फ़ज़ाइल की, खसाइल की, हुस्न की, किरदार की, सहाबा पर शफ़क़त करने की, उम्मत के लिए दुआएं करना, आलमी मंशूर देने की, दस्तूर ज़िंदगी देने की, दस्तूर हयात देने की आप बात करें। मेरे अजीज़, हुजूर का जिक्र पाक करें। वैसे रब कहता है कि मैंने अपने नबी के जिक्र को किसी और के ज़िम्मे नहीं छोड़ा, माज़अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंदी अता फरमा दी। हुजूर का जिक्र बुलंद है। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं दुनिया में भी बुलंद है, आखिरत में भी बुलंद है, ये हर वक्त बुलंद है। अल्लाह ने ना हर जगह अपने महबूब के जिक्र को बुलंदी दी। सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे कोई, सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमे में भी अल्लाह ने महबूब का जिक्र साथ रखा, आज़ान में भी साथ रखा, नमाज में भी साथ रखा। महबूब पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में जा बजा किया और बड़ा अनोखा अनोखा करके किया। कहीं कहा मेरे महबूब मुबश्शिर है, कहीं कहा नज़ीर है, कहीं कहा शाहिद है, कहीं कहा दाइए इल्लल्लाह, कहीं कहा सिराज मुनीर है, कहीं कहा महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है, कहीं कहा महबूब पाक अलैहिस्सलाम काफ़तल लिन्नास। मुख्तलिफ ज़ावियों से जिक्र रखा। और मजे की बात, हुजूर की विलादत से पहले भी नबी पाक के तज़किरे, सारे नबियों को बिठा के अहद लिया, वादा करो फिर तुम्हारी मौजूदगी में मेरे महबूब आए, ईमान भी लाना है और मदद भी करनी है। और फिर वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने वो ऐसा वादा किया कि वो ना हुजूर का जिक्र एक दूसरे के सामने करते ही चले गए। जनाबे आदम ने भी अपनी औलाद से किया, जनाबे इब्राहीम ने अपने साहिबजादे जनाबे इस्माइल के साथ मिलके बैतुल्लाह की तामीर की और कहा रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह हमने काबा बना दिया है, बसाने वाला रसूल भी अता फरमा। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के बीच खड़े होकर कहते हैं वमुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें उस रसूल की खुशखबरी दे रहा हूँ जो मेरे बाद आएंगे और उनका नाम अहमद होगा। हर जगह जिक्र रसूल हो रहा है, हर तरह जिक्र रिसालत बाप हो रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के तज़किरे हो रहे हैं, नबी पाक की बातें हो रही हैं। तो जब हर जगह हुजूर की बातें हो रही हैं तो गुलाम का तो हक ज़्यादा बनता है, गुलाम की जिम्मेदारी जो ज़्यादा बनती है, उसे चाहिए कि वो बार बार कहे कि आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, आ हुजूर का जिक्र पाक कर, नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्यों करे इतना जिक्र, क्यों करे सुबह शाम हुजूर का तज़किरा, क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करें। वाला हज़रत फरमाते हैं उसकी वजह है ना, जो जिसको जितना याद करे उसे भी लोग उतना ही याद करते हैं। कहते हैं यार फलां मुझे बड़ा याद करता है, फलां याद कर रहा था, तो सामने वाला कहता है मैं भी उसे बड़ा याद करता हूँ। वाला हज़रत कहते हैं हम हुजूर का जिक्र क्यों ना करें, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा। हर जगह को हुजूर ने हमें याद किया है। दुनिया में तशरीफ लाते ही उम्मती उम्मती कहा,
ہر مقام پر امت کے لیے دعائیں فرمائی، جگہ جگہ امت کو تعلیم و تربیت دی۔ حضور معراج پر تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی، غار میں تشریف لے گئے تو بات وہاں بھی امت کی فرمائی، اور پھر کریم فرمانے لگے میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور ظاہری پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کا وجود اطہر، وجود مسعود، وہ بیچ موجود ہے تو کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، پر چلے جانا کیسے بہتر ہے۔ تو یہ سنو نہ ذرا، حضور فرمانے لگے میں قبر میں جاؤں گا، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو سجدہ شکر ادا کروں گا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو قبر میں بھی تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ تو آپ اس بات کو سمجھے نا ذرا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ جب حضور ہمیں نہیں بھولے، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن نا سب نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے اور تمام انبیاء ممبر پہ ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ تو محبوب فرماتے ہیں میں رب کے عرش کے سائے میں سجدہ کر کے اپنی امت کی بخشش کا سوال کر رہا ہوگا۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پھر ذکر ان کا اپنی عادت کی، حضور کا تذکرہ کریں، نبی پاک کی بات کریں۔ ویسے یہ کہ میں کہہ چکا ہوں حضور کا ذکر پاک کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتا ہے ہم نے بلندیاں عطا کر دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، جدھر بھی کان لگائیں باتیں نبی پاک۔ بس حضور کا تذکرہ، پتہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم نے رسم بنا لیا ہے بعض چیزوں، کسی کا انتقال ہو گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، ختم شریف آ گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، چہلم آ گیا تو نعتیں پڑھی جائیں گی، سالانہ ختم ہوا تو نعتیں پڑھی جائیں گی۔ تو بھائی ختموں پہ پڑھتے ہو، ولیمے والے دن کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ختم شریف پہ جنازے پر آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی، تو بیٹے کی بارات والے دن کیوں نہیں پڑھی؟ نبی پاک علیہ السلام سے رشتہ صرف دکھوں کا ہے، سکھوں کا وقت آیا تو کسی اور طرف نکل گئے۔ حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے، رنگ کوئی بھی تھا، زمانہ کوئی بھی تھا، حالات کوئی بھی تھے، وقت کوئی بھی تھا، ان کی زبانوں پر ہر وقت مدینے والے محبوب کا ذکر پاک رہا کرتا تھا۔ لیکن یہ ذکر عام ذکروں کی طرح نہیں ہے، یہ مدینے والے محبوب کا ذکر ہے۔ اس کا نا انداز ذرا اجلا ہوا ہونا چاہیے، ذرا دھلا ہوا ہونا چاہیے، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کا اپنا ایک معیار اور اسٹیٹس ہے۔ یہ ذکر وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میرے محبوب کو اس طرح نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، نام لے کے تو حضور کو پکارنا بھی منع۔ نبی پاک کے ذکر کی نا کچھ پابندیاں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے بڑے لاڈلے غلام تھے ایاز، اور ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ تو محمود بڑے پیار سے بلاتے، محمد بن ایاز میری بات سننا، پیار کرتے غلام صاحب۔ ایک دن محمود نے آواز دی اور آواز دے کہا او ایاز کے بیٹے ذرا ادھر آئیے گا۔ یہ کہ آج انداز بدلا ہوا تھا تو ایاز بہت عقیدت مند تھے اور بادشاہ کے ساتھ بڑا خاص وفا کا رشتہ تھا، حاضر ہوئے اور کہنے لگے سلطان کیا غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ سلطان کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا اچھی بات ہے، آپ ہمیشہ محمد بن ایاز کہہ کے بڑے پیار سے بلاتے ہیں، آج آپ نے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو محمود پہلے چپ کر گئے، پھر نظر چکائی، سر اٹھایا، کہنے لگے ایاز ناراضگی کوئی نہیں، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اگرچہ وہ تیرے بیٹے کا، لیکن چونکہ حضور کے نام کی نسبت ہے تو بھئی ذکر رسالت معاف کرنا ہے تو اس کا حسن، اس کا وقار، اس کا لب و لہجہ، اس کا سٹیٹس قائم رکھنا۔ ہمارے آج کل نا دینی محفلوں میں بھی حضور کا ذکر پاک ہوتا ہے تو بعض جگہوں میں
آپ کا خیال نہیں ہوتا مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا. میں ظاہر ہے آپ اس موسم میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں تو یہ محبت کے ساتھ ہی آپ آئے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہم مسلمان ہیں, ہمارا تو اس طرح کا معاملہ ہے, ہم تو حضور کی محفل میں کبھی بے مجھ اور ننگے سر نہیں جائے گا. یہ ہمارا مزاج نہیں ہوتا تھا, ہماری طبیعت نہیں ہوتی, ہمارے لہجے دھلے ہوئے ہوتے, ماحول اور ہوتا تھا. آج عوام بھی اس کا خیال نہیں کرتی. وہ جس طرح نوٹ لے کے لوگ اٹھتے ہیں محفلوں میں یوں کر کے پھینکتے, آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ذکر رسول ہے. آپ اس سے کیا, اور پھر وہ 5 7 10 بندے وہ اس طرح گھیرا کرتے ہیں نعت خواں کا کہ کسی دوسرے کو نظر بھی نہیں آنے دیتے. آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ مثلا آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ یہ ذکر رسالت مآب ہے. اور پھر مجھے بتلائیے جس محفل میں آپ کو 5,000 10,000 اور 20,000 لٹا رہے ہیں, اس محفل میں اگر ایک غریب وہ بیٹھا ہو جس کا صبح بجلی کا بل بھی جمع ہونے کے اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ یہ آپ محفل کر رہے ہیں, یہ ذکر رسول کا ادب ہے. اور ادھر سے آپ جو اسٹیج پہ ذکر کرنے آتے ہیں, اللہ اکبر, وہ نقیب محفل صاحب کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے, وہ دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں, بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں. پہلے دونوں ہاتھ کھڑے کر دو, پھر سبحان اللہ اونچا کہہ دو, پھر ذرا مجھے لطف نہیں آیا, لطف بھائی تم یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے تھے جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, ہم تو سر نہیں ہلاتے تھے جیسے پرندہ نہ اڑ جائے. تو کس طرف قوم کو لگا دیا ہے, کیا معیار آپ نے دیا؟ یہ لب و لہجہ ہے. نبی پاک کا ذکر پاک تو بڑا ٹھہراؤ مانگتا ہے, بڑا حسن. کبھی آتی ہے ذوق کی بات, لوگ جذبات میں آتے ہیں, پر کبھی وہ پورا مجمع بنانے کے لیے نہیں, ماحول گرمانے کے لیے نہیں, خطابت اور نقابت کا لوہا بنوانے کے لیے نہیں, اپنی ذاتی شہرت کے لیے نہیں. حضور کا ذکر پاک ادب, احترام, ٹھہراؤ, سلاست, روانی, خوبصورت جملہ جو شایان شان تو خیر کوئی بھی نہیں ہم جملہ ادا کر سکتے, لیکن کم از کم اس بارگاہ کے آداب کے مطابق تو ہو. دیکھیے یہ حضور کا ذکر ہے, اس کے آداب, اس کا ایک رنگ ہے, ان آداب کا خیال کیجیے. گھروں میں بھی آپ نبی پاک کا ذکر کریں نا, اس کا پورا ایک ایسے نہیں بول دیں. ہمارے بہت سارے سیاستدان ہیں الا ماشاءاللہ, انہوں نے اپنے لیڈر کا نام لینا ہو تو انہیں بڑی چیزیں آتی ہیں, قائد جمہوریت اور قائد عوام اور فلانا اور فلانا, اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کریں تو انہیں نام ہی نہیں لینا آتا. تو میرا دل کرتا ہے انہیں کہوں کہ آج 4 دن ہمارے ساتھ رہے. ہمارے تو بوڑھی مائیاں دیہاتی, انہیں بھی یہ آیا کرتا تھا, تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. یہ نہ تو وہ بھی سنا لیا کرتی. آؤ 4 دن کسی دیہاتی سادے انگوٹھا چھاپ کے پاس بیٹھو, تمہیں ذکر رسالت مآب آ جائے. اس ذکر کی خاص کیفیت, ذکر رسالت مآب کا خاص ادب. ایک وقت ہوتا ہے ایمرجنسی کا, ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے. ایمرجنسی ہو نا, ایمرجنسی یعنی خدا نخواستہ میری پگڑی کے شملے کو آگ لگ گئی, تو اب سامنے سے ایک بندہ مجھے بتانا چاہتا ہے آگ لگی ہوئی ہے, تو کیا کہے گا؟ مفکر اسلام, پیر طریقت, علامہ, مولانا, پیر, شیخ, اتنی دیر میں آگ جائے کام کر جائے. آپ ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے, کہنا چاہیے آگ لگ گئی ہے جناب پیچھے دیکھیں, ہو جناب مولانا پیچھے دیکھیے, مولوی صاحب پیچھے دیکھیں. ایمرجنسی میں القاب یاد, لیکن جب ذکر رسول کی باری ہو, غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈس لیا, حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ سانپ ایمرجنسی نہیں, بڑے بڑے ڈر نہیں جاتے, خوف نہیں کھاتے. حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈسا, حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو فوراً یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ بارگاہ رسالت ہے. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. حضرت صدیق اکبر نے فوراً سانپ سانپ نہیں کہا, کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, حضور میری ماں بھی قربان ہو, میرا باپ بھی قربان ہو, وہ ذرا میرے پیر کو سانپ نے ڈس دیا. اس ایمرجنسی میں بھی انہیں آداب بھولے, انہیں ادب نہیں بھولا, احترام نہیں بھولا. ایک ہوتی ہے روٹین کی باتیں وہ کرے, لیکن جب بات ذکر رسالت مآب کی آئے نا
تو ذرا تھوڑا سا نا لہجے کو تبدیل کرے، ذرا انداز کو بدلے، ذرا طور طریقے چینج کرے، آپ کا رنگ ڈھنگ بدل جائے، ذوق بدل جائے۔ دو بھائی، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ چھوٹے کا کاروبار بڑا سیٹ ہے، ڈگری بڑی اچھی ہے، کماتا بھی زیادہ ہے، تعلیم بھی زیادہ ہے، لوگ بھی اسے زیادہ جانتے ہیں۔ اب دونوں بھائی کٹھے بیٹھے، بڑا بھی چھوٹا بھی۔ تو اب کسی نے ان میں سے پوچھا کہ تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو عمر بتائے گا کہ ڈگری بتائی جائے گی، بتائیے کیا پوچھا اس نے؟ مثلا وہ کہے گا کہ یہ مجھ سے 10 جماعتیں زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ رتبہ نہیں بتاتے، عمر ہی بتاتے ہیں، بلکہ وہ چھوٹا بھی بول کے کہتا ہے کہ یہی بڑے ہیں، چھوٹا میں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ظاہر ہے وہ چچا ہے تو عمر میں بڑے ہیں۔ کسی شخص نے حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ ظاہر بات ہے پوچھنے والا بھی جانتا تھا کہ حضور نبی ہے، اور صرف نبی نہیں، امام الانبیاء ہے۔ حضور کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ وہ سوال کرنے والا بھی اس حقیقت سے آشنا تھا۔ پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ اب ظاہر ہے پوچھ وہ عمر ہی رہا ہے، رتبے کا اسے پتا ہے، لیکن چونکہ بات ذکر رسالت مآب کی ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے، نبی پاک کی بات کرنی ہے، تو یہ ذرا حضرت عباس کا انداز دیکھیے۔ کہا کیا کہا آپ نے؟ کہا میں نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہے، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے وہی ہیں، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ منہ میں نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادب کرے، ذکر رسالت مآب ہو تو ادب کرے، احترام کرے، اور اسی طرح حضور کے فیصلوں کا بھی احترام کرے۔ اگر نبی پاک نے کہا سود حرام ہے تو پھر سود حرام ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ حدود اللہ کا خیال کرنا ہے تو پھر حدود اللہ کا خیال کرنا ہے۔ پھر یہ بھی حضور کا ادب ہے کہ جو فیصلے نبی پاک نے کیے، امت پھر اپنے دل میں پوری طور پر انشراح صدر رکھے اور ہر فیصلے کو قبول بھی کرے۔ اور جس طرح دین مسجد میں بیان ہوتا ہے نا، اسی طرح عدالت میں بھی بیان ہو، اور اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی بیان ہو۔ پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، تو ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، ہر وقت ہو، دوسرا بادب ہو، اور تیسرا نا ذرا ذوق کے ساتھ ہو، یعنی آپ کی نا اپنی کیفیت بھی وہ بنی ہوئی ہو، انہیں لفظ نہ ہو جو ایک نعت خان صاحب ایک نعت لکھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے، اور اس نعت میں انہوں نے شعر کچھ اس طرح سے لکھے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے بڑا تڑپتا ہوں، بڑا روتا ہوں، رات بھر مجھے نیند نہیں آتی، بے چین رہتا ہوں۔ تو وہ شعر اعلیٰ حضرت کو دکھایا تو فاضل بریلوی فرمانے لگے تمہاری یہ کیفیت بھی ہے، حضور کی یاد میں رات بھر جاگتے ہو؟ کہنے لگے نہیں جی نہیں، یہ تو شعر ہے نا۔ تو فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ نبی پاک کی بارگاہ، حضور کے لیے وہ کہو جو تمہاری کیفیت ہے، جو تمہارا رنگ ہے، جو ڈھنگ ہے۔ وہ ہمارا بھی نعت خواہ آج کل کہتا ہے نا، دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ دیاں گا، پر صدف میں دامن حضور دا چھڑنا نہیں۔ تے انہوں کہیے نا چل تو 5000 ہی چھڑ دے وچوں، وہ بھی چھڑن لئی تیار ہے، وہ دنیا چھڑن نو تیار ہے، اپنی فیس چھڑن نو تیار ہے، تو جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ حضور کی بارگاہ۔ جو تمہارا حال نہیں ہے وہ بیان کرتے ہو، تمہاری وہ کیفیت ہی نہیں ہے اس کا اظہار کرتے ہو۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں ہمیشہ مزاج صداقت والا ہونا چاہیے، نورانیت والا ہونا چاہیے، انداز ہی اور ہونا چاہیے، اور لوگوں کی کیفیت نہیں۔ حضور کا ذکر کریں تو ذرا ذکر میں کھو جائیں، نبی پاک کا تذکرہ کریں تو اس تذکرے میں محو ہو جائیں، یعنی حضور کی بات کریں تو لب و لہجہ، انداز، آپ کے اوپر باتیں طاری ہو جائیں۔ آپ کبھی کبھی ایک تو ہے نا کہ محفل میں نعت خان نے نعت سنائی ہے، آپ واسطے جا کے کسی نعت خان سے ملے، یار میں بڑا بے چین ہوں، مجھے میرے نبی کی کوئی نعت سنو۔ آپ موبائل پر کبھی نکال لیں، آج کچھ نہیں کرنا، آج بس حضور کا ذکر پاک سننا۔ آپ قلبی کیفیت اس طرح کی بنائیں، طبیعت اس طرح کی بنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا نا تو مکہ
मक्का मुकरमा के अंदर ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हो गए। बहुत बड़ी खबर थी, इतने बड़े ताजर, इतना नाम मक्के में, और वो मुसलमान हो गए। कुछ सहाबा खबर की तस्दीक के लिए गए कि क्या आप वाकई मुसलमान हो गए। आपको नाम बताऊं वो कौन थे जाने वाले, क्योंकि ताजरों के दोस्त भी ताजर होते हैं ना। उन जाने वालों में से पहला नाम हजरत उस्मान गनी का, हजरत सईद बिन जैद रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला। ये सहाबा हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में गए इस खबर की तस्दीक करने के लिए कि सुना है आप मुसलमान हो गए। जब उन्होंने कहा ना कि आप मुसलमान हो गए, हजरत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे ये ऐसे सादे ही बताने वाली बात तो नहीं ना, आओ ना जरा मेरे पास बैठ जाओ। उन्होंने बिठा लिया। अल्लामा इस्माइल हकी ने लिखा है, फिर इस ज़ौक़ से हुजूर का जिक्र किया, कभी कमालात का, कभी हुस्न का, कभी जमाल का, कभी नबी पाक के अखलाक आलिया का, कभी किरदार का, कभी उजली सोनी और हसीन तालीमात का। इस तरह जनाब सिद्दीक अकबर ने जिक्र किया कि वो जो तस्दीक करने गए थे वो भी सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सौदा लेने के लिए बाजार गए हम, और हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए हम। हजरत सिद्दीक अकबर ने यूं जिक्र किया, नबी पाक का तज़किरा किया। अच्छा, इस जिक्र को कहाँ कहाँ करना है? जब बच्चे की शादी रखने लगे ना, तो फिर भी हुजूर का जिक्र करें कि भला नबी पाक ने शादी के बारे में क्या तालीमात दी, हुजूर ने निकाह के बारे में किस तरह की बातें इरशाद फरमाई। उस वक्त भी जिक्र रसूल करो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ हुस्न देख के शादी ना करना, हुस्न इंसान को तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। सिर्फ माल देकर शादी ना करना, माल इंसान को खुद पसंद बना देता है। औ कमा काल, या रसूलल्लाह क्या देख के फरमाया, तुम दीन देख के शादी करना, इखलाक देख के शादी करना। आपने पैसा देखा है और लड़के का इखलाक देखा ही नहीं, और बेचारी बेटी की जिंदगी आसान बन गई, उससे जिया ही नहीं जाता। इतने तल्ख जुमले बोलता है शौहर के, वो बेचारी रात भर सो नहीं पाती। आपने सिर्फ ये देखा है माल अच्छा कमाता है, और फिर आपने कुछ इसी तरह का रवैया बात जगहों पे बेटों के साथ भी होता है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि बेटी जहेज कितना लाएगी, डिग्री कितनी ज्यादा है। आपको पता ही नहीं कि जिस औरत की जुबान तल्ख होती है उसका शौहर कितनी तकलीफ में होता है। मैंने नौजवानों को नफसियाती होते देखा है। चंद एक ऐसे केस भी मेरे सुनने में आए जिनके घर के अंदर माहौल तल्ख है, तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। खुदारा बच्ची को देखें, अगर इखलाक ठीक है तो लाएं। उस वक्त भी जिक्र रिसालत माप तलाश करो, निकाह से पहले भी, और जब तिजारत करो ना तिजारत, तब भी जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे लोग जब नई दुकान शुरू करते हैं तो कुरान मजीद की तिलावत कराते हैं, नाते पढ़वाते हैं। तो मेरा दिल करता है उनसे पूछूं कि मेरा ख्याल है आप तिलावत और नात इसलिए करा रहे हैं कि मैं दुकान अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक करूँगा, इसीलिए पढ़ाते होंगे, मेरा ख्याल इसीलिए पढ़ाते हैं। वो तो कहते हैं बरकत हो जाएगी। भाई बरकत तो रब रसूल की बात मान, बरकत ही बरकत है। ये बरकत किस चीज का नाम रखा है कि तिजारत के अंदर तो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करे और उससे पहले सूरह यासीन पढ़ा ले तो बरकत हो जाएगी। ये कैसी बरकत? आप कुरान की बरकत भी हासिल करें, पर कानून के बताए हुए कानून पर भी तो अमल करें ना। आप हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक तिजारत करें, जिक्र रसूल करें। आप अपना रंग बदलता हुआ देखेंगे, अंदाज बदलता हुआ देखेंगे, तौर तरीके बदलते हुए देखेंगे। मेरे नबी ने फरमाया तू सच बोल के तिजारत कर, अल्लाह सच्चे ताजर को कयामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। आप उस वक्त भी जिक्र रसूल करें। आप गुलामों और मुलाजिमों से जब गुफ्तगू करें तो फिर भी रसूल के जिक्र को याद रखें। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो खुद खाना इन्हें भी खिलाना, जो खुद पहनना इन्हें भी पहनाना, और इनकी ताकत से ज्यादा इन पर बोझ न डालना। ओ मेरे भाइयों, इस वक्त भी हुजूर का जिक्र करो। जिंदगी के हर शोबे में, हर मकाम पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात मौजूद है। आप हर जगह हुजूर का जिक्र करें। जो काम शुरू करने लगे
لگے, جس شعبہ میں جانے لگے, پہلے یہ دیکھیں اس کے بارے میں ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے. یہی ذکر رسول ہے, یہی نبی پاک کی ہمارے لیے تعلیمات ہے, یہی حضور کا ہمیں دیا ہوا دین ہے. ذکر رسالت کے ماب ہر وقت کرنا ہے, ادب سے کرنا ہے, سنجیدگی سے کرنا ہے, شوق سے کرنا ہے.